بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج امیزنگ سٹوری کے طور پہ آپ کے پاس ایک بہت اچھی سٹوری لائے ہیں وچ ول برنگ بیلنس انٹو یور لائف، اور اٹ شوڈ۔ میں نے جب یہ سٹوری سنی مجھے بہت اچھی لگی۔ اٹ ہیز لاٹ ٹو لرن ان دس، اور بڑا پریسائز ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے۔ ہماری زندگیوں میں اکثر و بیشتر ہم دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور سر پٹ دوڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ جو مجھے میسر آنا ہے اس سے بیونڈ شاید میسر نہیں آنا، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے اللہ خود فرماتے ہیں میں نے کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو ناپ تول کے اور کسی کو جیسا چاہا عطا کیا، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہے، ہمیں تدبیر کا حکم ہے، ہم اپنی تدبیر کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، نو ڈیبیٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد اعتدال پر رہتے ہوئے ایسے لوگوں کی یہ انسپائرنگ سٹوری سنیں تو صحیح کیسی خوبصورت ہے، اور جب آپ اس انسپائرنگ سٹوری کو سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے، اور اس کا ایک ہی جملہ آپ کی پوری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے۔ آپ نے صرف اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ہم جتنی باتیں اپنے چینلز پر کر رہے ہیں بیسیکلی ہم کنفیوژنز دور کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو ایک کنفیوژن ہے کہ ہمیں بھلا دیا گیا، ہماری زندگی کو اوور سٹف کر دیا گیا، 250-300 چینل بنا دیے گئے، روزانہ پولیٹکس، روزانہ ٹاک شوز۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو آسانی کی طرف لے آئے، ہم نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں، ہم نے ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیں۔ جب چلیں آپ کو سوشل میڈیا میسر آیا تو ٹاک شوز جیسی یوز لیس چیز کے اوپر بیٹھنا جو کہ ٹیلرڈ ہو، پروگرامڈ ہو، برین واشڈ ہو اور آلریڈی ہومڈ اینڈ گائیڈڈ ہو، اس کے اندر آپ کو کیا مٹیریل مل سکتا ہے، کیا سینسیبل چیز مل سکتی ہے، اور صرف بس پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، آپ کو ایک خاص لیول تک لے کے جائیں گے اور پھر وہاں سے آپ کو مایوسی کا شکار کر دیں گے۔ نتھنگ کین ہیپن، فلانا چور ہے، چور ہے، چور ہے، چور ہے، شور مچائیں گے، بٹ دین نتھنگ ہیپنس۔ فلانا نے یہ کر لیا، فلانا نے وہ کر لیا، الزام تراشیاں، غیبت، تہمت، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ وائی سو؟ تو پھر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارا یہ سب کچھ اوور سٹفڈ ہو گیا تو پھر ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ کوئی وہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی جس کو ہمیں کرنے کی ضرورت تھی، اپنی زندگی میں اعتدال لانے کی ضرورت تھی۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آبلیگیشن ہم پر ڈالی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا، گھر والوں کو بھی بھلا دیا، ہم دنیا کی دوڑ میں کہیں گم ہو گئے ہیں۔ ہر شخص اس ٹائم ایک ہی بات کہہ رہا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ٹرائی اٹ، آپ کوشش کیجئے۔ اگر میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، میں لوگوں کو عام طور پہ کہتا ہوں کہ آج کل کی جو سب سے پریشس کموڈیٹی ہے کیا ہے، وہ کہتے ہیں وقت ہے۔ میں نے کہا آئی ایم اویلیبل 24/7، واٹ ایور ویئر ایور، کسی قسم کی گفتگو کرنی ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، ان ہمبل کیپیسٹی مشورہ لینا ہے، مائی کال ول بی اٹینڈیڈ، واٹس ایپ ول بی اٹینڈیڈ، میسج ول بی اٹینڈیڈ اینڈ آن پریورٹی انشاءاللہ، اینڈ if not attended will be called back ہوگا۔ تو مجھے لوگ کہتے ہیں how it is possible that you're available to everyone 24/7؟ میں نے کہا yes, that's not possible, but I know it that you people are not available 24/7. So whosoever whenever is available try it۔ ابھی تک کا تو ریکارڈ جو ہے وہ 100% رسپانس کا جا رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی جائے گا۔ I know اگر سنسیرٹی ہو تو اللہ برکت دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سٹوری کیا ہے؟ سٹوری یہ ہے کہ ایک بزرگ بابا اسی طرح کا حال مست، نو ایشو واٹس ایور، اپنی دنیا میں مگن، انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ دراصل آپ دیکھیں یہ دین نے کتنا بڑا سسٹم وجود میں لایا۔ یہ کوئی آکسفورڈین ہے، کون سی یونیورسٹی سے کون سا ماسٹرز کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ سنسیرٹی ہو تو اس طرح میریکل وجود میں آتے ہیں، ورلڈ کے تمام لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے تھے۔ ہاں آپ خود دیکھیں ذرا، تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہم صبح شام لوگوں کو امپریس کرتے پھر رہے ہیں۔ کس چیز سے؟ میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ڈیورسز ہو رہی ہیں، نان کوآپریشن چل رہا ہے، فار دی ریزن میں گریجویٹ ہوں، یہ میٹرک ہے، آئی ایم ماسٹرز، ہی از انٹر، آئی ایم PhD، ہی از جسٹ اے گریجویٹ۔ یہ کیا نانسنس ہے، کیسی عجیب کنفیوژن ہے، اور ہم اتنی کنوکشن کے ساتھ اس کے اوپر آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ ذرا حال مست لوگوں کو دیکھو جنہیں کوئی ایشو ہی نہیں ہے،
ان کی پریورٹیز ہی کچھ اور ہیں. دے آر آلویز ورڈ اباؤٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عرب کو عجم کے اوپر، گورے کو کالے کے اوپر، امیر کو غریب کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے. You should never think کہ میں اس سے superior ہوں. less one and that is taqwa. کسی نے اگر فخر کرنا ہے تو اس بنیاد پہ کرو کہ تقوی میں کون اوپر ہے. گریڈنگ آپ کی اس بنیاد پر نہیں ہوگی آپ خوبصورت بہت تھے، آپ امیر بہت تھے، آپ طاقتور بہت تھے، باکسر بہت اچھے تھے، ڈاکٹر بہت اچھے تھے. نو، تقوی از اے معیار جس کے اوپر آپ کی یہ حضرت انسان کی گریڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، let's have that clarity in mind and let's have those things in priority جس میں confusion کم سے کم ہو اور لائف ایزی ہو. کسی نے بڑی پیاری بات بولی تھی کہ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے. بابا جی اپنے سفر میں رواں دواں مختصر سا ان کے پاس مال اسباب اپنی پوٹلی اٹھائی جا رہے تھے تو ایوان صدر کے پاس سے گزرے، اس وقت کے بادشاہ کے محل کے پاس سے گزرے تو وہاں پر انہوں نے اچھا لش گرین گھاس دیکھا. موسم بہت اچھا تھا، رات کو ہلکی ہلکی خنکی تھی تو تھکے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تو سو گئے. جب ان کو یہاں پر تو بڑے بڑے فخر کرنے والے اور بڑے بڑے ایگوسٹک پرسنالٹیز، ان کو تو نیند ہی نہیں آتی، وہ تو بیچارے ترستے رہتے ہیں، فارمولاز ڈھونڈتے رہتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے رہتے ہیں ٹو ریچ ٹو دیٹ لیول کہ انہیں سکون کی نیند آ سکے سم ہاؤ. تو سکون والے تو یہ ہیں، دیکھنا ذرا کیا کہتے ہیں. وہ آگے سو گیا. دروغہ آئے بادشاہ کے، ادھر سے انہوں نے اس کو پکڑا، اٹھا کے اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے کہ جی اس نے حکم عدولی کی ہے آپ کی سلطنت کے انر سرکل میں آ کے یہ لمبے پڑھ کے سو گئے. بادشاہ بھی تھوڑا سا موڈ میں تھا، اس نے تھوڑا سا مذاق کرنے کی کوشش کی تو بابا کو کہتا ہے، بابا سنا ہے آج محل میں سوئے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح رات کیسی گزری. تو بابا جی تو پھر بابا جی تھے، حال مست لوگ ہوتے ہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. they are never dictated, they are never impressed by somebody. وہ ہمیشہ جس سے امپریس ہوتے ہیں وہ اس سے امپریس ہوتے ہیں جو تقوی میں ان سے اوپر ہوتا ہے. وہ ہمیشہ صالح کی صحبت کے لالچی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ تابعداری اور سبمیشن کے گریڈی ہوتے ہیں اور جستجو میں رہتے ہیں اور ان کے پاؤں دو دو کے پیتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ ان کو آوازیں دیتے رہتے رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہارے پاس آنے کے لیے وقت نہیں ہے. ایسا ہے. ہو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہترین بادشاہ وہ ہیں جو علماء کے پاس آئیں اور برے ترین علماء وہ ہیں جو بادشاہوں کے پاس جائیں. سو یہ وہ معیار ہے جو اللہ کے بہت اچھے دوستوں نے سیٹ کیا. تو بابا نے پھر جو رسپانس کیا ہے نا وہ ہماری زندگی کے تمام ڈپریشنز کو نیوٹرلائز کرے گا، تمام انگزائٹیز کو ایڈریس کرے گا انشاءاللہ. آپ کی تمام کنفیوژنز کو ایک چٹکی میں، جیسے بندہ کہتے ہیں نا خواب خرگوش سے آنکھ کھل گئی، ایک دم آنکھ کھل جائے گی اور کلیئرٹی آ جائے گی اور آپ کے سامنے ریالٹی اپنے ٹرو معنوں کے ساتھ آ جائے گی. تو بابا نے بادشاہ کو جواب دیا، آدھی تیرے جیسی گزر گئی، آدھی تجھ سے بہتر گزر گئی. تو بادشاہ کو he took a step back، وہ تھوڑا شوق لگا اس کو کہ میں بادشاہ وقت ہوں، یہ ٹیچر سا آدمی ہے، فقراء غریب بے یار و مددگار، اور یہ کہتا ہے کہ آدھی تیرے جیسی گزری، آدھی تجھ سے بہتر. اینڈ دین ہی asked the explanation from him. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تو صحیح پھر آدھی میرے جیسی کیسے گزر گئی اور آدھی میرے سے بہتر کیسے گزر گئی. تو بادشاہ نے بولا تو ریشم و کم خواب پر سویا اور میں عام زمین پر سویا. جب ہم دونوں سو گئے تو نہ تجھے احساس رہا کہ تو کہاں سویا اور نہ مجھے احساس ہوا کہ میں کہاں سویا. تو یہاں ہم برابر ہو گئے. بادشاہ کو سمجھ تو آئی بات. بادشاہ کہتا ہے اچھا تو مجھ سے بہتر کیسے گزر گئی. تو اس نے کہا کہ تو غفلت میں سویا اور سویا رہا اور میرے رب نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور مجھے رات کو آدھے پہر کے بعد اٹھا دیا اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیا. میں نے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے باتیں کی، اس سے اپنا دل کھول کے بیان کیا، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی،
اس سے اچھی اچھی دعائیں کیں، اپنے لیے خیر مانگی، اس کی مدد کا خواستگار ہوا، تو اس سے بہتر مجھے بتا بستر اچھا تھا یا یہ جگہ اچھی؟ اینڈ دین بادشاہ واز سرپرائز ٹو ہیئر دس آنسر. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی بات سمجھ آ گئی ہوگی. زندگی تو بس یہ ہے، اب اس کے علاوہ تو ہم نے اپنے اوپر بوجھ ڈال لیا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر کوئی کویشچن ہو تو ضرور پوچھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے نئے دوستوں نے جوائن کیا ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، اور شیئر ضرور کیا کیجئے. صرف ویڈیو دیکھ کر اس کو دوبارہ بند کر کے خود صرف اپنی حد تک فائدہ اٹھا کر دوسروں کو اس فائدے میں شریک نہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ جو آپ کو چاہیے آپ اس کو تقسیم کرنا شروع کریں. آپ کا دل خوش ہوا ہے، آپ کو خوشی نصیب ہوئی ہے، آپ دوسروں کو خوش کرنا شروع کریں، مزید خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس کو شیئر کیجئے گا، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی اٹینڈنس لگوائیے، اپنی وزڈم کا اظہار کیجئے. ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی وزڈم کے قائل ہیں. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.